کبھی کبھی تاریخ صرف کتابوں میں نہیں لکھی جاتی، وہ جلتے ہوئے گھروں کی راکھ میں، خالی آنکھوں میں اور بے وطن لوگوں کے آنسوؤں میں بھی لکھی جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک قوم کی، ایک شناخت کی، ایک زمین کی، اور طاقت کی ایسی بے رحم جنگ کی جس نے لاکھوں لوگوں کو اپنا ہی وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ایک بار پھر حاضر ہیں جے بی ٹی وی کے ساتھ۔ کچھ دن عام ہوتے ہیں، وہ دن تاریخ بن جاتے ہیں، اور کچھ فیصلے شور شرابے سے نہیں ہوتے بلکہ خاموشی میں کیے جاتے ہیں جو نسلوں کو بے گھر کر دیتے ہیں۔ ہمیں بھی ایسا ہی بتایا گیا تھا کہ یہ زمین ہماری نہیں ہے۔ گاؤں کے چوک میں اس دن غیر معمولی سناٹا تھا۔ سرکاری اہلکار آئے تھے، ان کے ساتھ فوجی کھڑے تھے، ہاتھوں میں کاغذ، آنکھوں میں بے حسی تھی۔ ایک اعلان پڑھ کر سنایا گیا کہ نیا شہریت قانون نافذ ہو چکا ہے۔ ملک کے شہری صرف وہی ہوں گے جو تسلیم شدہ نسلی گروہوں میں شامل ہیں۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کسی نے آہستہ سے پوچھا، ہمارا کیا ہوگا؟ جواب مختصر ملا، آپ اس فہرست میں شامل نہیں ہیں۔ نہ کوئی گولی چلی، نہ کوئی ہجوم اکٹھا ہوا، لیکن اسی لمحے ہم سے ہماری پہچان چھین لی گئی۔ ہم نے کبھی سرحد عبور نہیں کی تھی، ہماری قبریں اسی مٹی میں تھیں، ہمارے بزرگوں کی مسجدیں اسی زمین پر تھیں، ہماری کہانیاں، ہمارے کھیت، ہماری سانسیں، سب وہیں تھے۔ لیکن ایک قانون نے ہمیں کاغذوں میں اجنبی بنا دیا۔ ہم سے کہا گیا، ثبوت لاؤ کہ تم کہاں کے ہو۔ ہم نے پوچھا کتنا پرانا ثبوت چاہیے؟ کہا گیا 2 صدی پہلے تک کا ہو۔ ایک غریب کسان جو بامشکل اپنے بچوں کا پیٹ بھر پاتا ہو، وہ 200 سال پرانا کاغذ کہاں سے لائے؟ ہماری تاریخ دستاویزات میں نہیں تھی، وہ زمین میں تھی، وہ روایتوں میں تھی، وہ بزرگوں کی باتوں میں تھی۔ لیکن ریاست کو کہانی نہیں چاہیے تھی، اسے کاغذ چاہیے تھا۔ آہستہ آہستہ سب کچھ بدلنے لگا۔ پہلے ہمیں عارضی شناختی کارڈ دیے گئے، پھر وہ بھی واپس لے لیے گئے۔ ایک دن فوجی آئے اور گھروں سے کاغذات جمع کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے وجہ پوچھی، لیکن انہیں خاموش کرا دیا گیا۔ ہم سمجھ گئے تھے، یہ صرف کارڈ نہیں ہے، یہ ہمارا وجود ہے، اور جب ریاست تمہارے وجود کو تسلیم نہ کرے تو تم ہوا میں معلق ہو جاتے ہو۔ پھر پابندیاں شروع ہوئیں، گاؤں سے باہر جانے کے لیے اجازت نامہ، شادی کے لیے سرکاری منظوری، 2 بچوں کی حد۔ یہ صرف قوانین نہیں تھے، یہ کنٹرول تھا۔ ہماری زندگی ہمارے ہاتھ میں نہیں رہی تھی۔ چیک پوسٹوں پر ہمیں روکا جاتا، کاغذ دیکھے جاتے، پھر ہمیں دیکھا جاتا جیسے ہم کوئی خطرہ ہوں۔ بازار میں ہمیں بنگالی کہا جانے لگا۔ یہ لفظ ایک شناخت نہیں تھا، یہ تذلیل تھا۔ ہم نے کبھی خود کو غیر محسوس نہیں کیا تھا،